کی فرما برداری کرنے کی کوشش کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کیا، صدقہ خیرات کیا اور بہت سارے نیک اعمال کیے۔ اور پچھلے کئی جمعوں سے اس ماہ مبارک کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی، روزے کی فضیلت کہ روزہ اللہ رب العزت نے کیوں عطا فرمایا؟ تاکہ انسان کے اندر اللہ سے ڈرنے کی عادت پڑ جائے۔ جس طریقے سے انسان روزے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اسی طریقے سے ایک مہینے اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈال لے۔ کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی جو ہے شیطان کا مکر اگر ہمارے خیال میں آوے تو فوراً اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کا معاملہ آیا، تراویح کا معاملہ آیا، ہم نے نمازیں بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی، تراویح بھی پڑھی اور بہت سارے نیک اعمال کیے۔ اب یہ جو آخری حصہ جو چل رہا ہے، یہ آگ سے آزادی والا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے 3 حصے بنائے، پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت۔ اب رحمت والا عشرہ بھی گزر چکا اور مغفرت والا بھی گزر چکا، اب یہ آخری والا چل رہا ہے، آگ سے آزادی والا۔ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت روزانہ افطار کے وقت، جب رمضان کا جب پہلا دن ہوتا ہے تو روزانہ اللہ رب العزت افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کا جہنم والے رجسٹر سے نام کاٹ کر کے جنت والے رجسٹر میں اللہ رب العزت نام درج فرماتا ہے۔ اور جب آخری دن ہوتا ہے، رمضان کے آخری روزہ ہوتا ہے، تو ایک رمضان سے لے کر کے اور آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم کے رجسٹر سے ان کا نام کاٹا گیا، جنت والے میں جو ہے لکھا گیا، وہ تو پورے مہینے کا جوڑ کر کے اس آخری دن اللہ رب العزت جہنمیوں سے جو ہے جہنمیوں کو اللہ پاک جو ہے جنت والے رجسٹر میں ان کا نام پہنچاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے اور ذرا ذرا سے بہانے پر اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر جب ہی کہ جب بندہ بھی روزے دار بھی اللہ کے حضور میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو۔ انسان ہے پہلے کیف، گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ آدمی اللہ کو بہت پسند ہے کہ جو گناہ ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد انسان شرمندہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آنکھوں میں جو ہے 2 چھوٹے چھوٹے آنسوؤں کے موتی آ جائیں اللہ کی ڈر کی وجہ سے۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ لکھا ہوا جس بات کے اندر کہ جو ہے گنہگار کے جب گنہگار شرمندگی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے 2 آنسو گراتا ہے تو وہ 2 آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ شرمندگی ہونا، ندامت ہونا، یہ ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان سے بھی بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، وہ بھی اللہ کے سامنے شرمندہ ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ اور گناہ کر کے، غلطی کر کے اس پر اڑے رہنا، ٹھٹائی کرنا، یہ شیطان کی پہچان ہے۔ یہ کام شیطان نے کیا تھا، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اوپر سے اللہ رب العزت سے بحث کر رہا تھا، ہم ان کو سجدہ کیوں کریں، ہم تو ان سے اچھے ہیں۔ اس کے اندر اکڑ مکڑ آ گئی۔ اللہ رب العزت کو یہ اکڑ مکڑ بالکل پسند نہیں۔ اللہ رب العزت کو تو انکساری اور اللہ رب العزت کو عاجزی پسند ہے۔ ہم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ہے ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یہ تو ہم سے بڑا غلط کام ہو گیا، یہ تو اللہ کو، رسول اللہ کو ناراض کرنے والا کام تھا۔ اب اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا دھکا لگ جائے، ہمارے آنکھوں سے جو ہے 2 آنسو گر جائے، اللہ کو یہ عادت بہت پسند آتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے دل سے ہمارا بندہ یہ جو ہے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، جاؤ ہم نے اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا اور پتہ نہیں ہم اگلے سال زندہ رہیں یا نہ رہیں، اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، تو ابھی کتنے دن بچے ہیں، 6-7 دن، اس میں خوب زیادہ جو ہے اللہ سے رو دھو کر کے اللہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی غلطیوں کو جو معاف کرائے اور اپنی حاجتوں کو، اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھنے والے بن جائیں۔
ابھی لیلۃ القدر کی 2 راتیں گزر گئی، 21ویں رات گزر گئی، 23ویں رات گزر گئی، اب 25ویں رات آنے والی ہے، 27ویں 29ویں رات آنے والی ہے۔ اب جتنی یہ شب قدر کی راتیں ہیں اس لیے طے کریں گے انشاءاللہ ہر شخص جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نیت باندھ کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھے گا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے جو ہے اپنی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں اور حاجتیں طلب کرے گا انشاءاللہ، اور جہنم کی خطرناک آگ سے اپنے آپ سے جو ہے بچانے کی اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا۔ اور ایک چیز یہ کہ ہر شخص اپنے دل کو کینہ اور کپٹ سے پاک صاف کر لے۔ اگر آپس میں کبھی کوئی ناچاکی ہو جائے، کبھی کوئی معاملہ ہو جائے، کبھی کسی سے کوئی کہا سنی ہو جائے تو اپنے دل کو صاف کر لے۔ بنا لکھا ہوا ہے کہ 4 آدمیوں کے روزے، نماز، دعائیں اور ساری عبادتیں اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس میں ایک وہ بھی شخص ہے جو کیا کہتے ہیں کہ جو ہے اپنے دل میں جو ہے کسی کے بارے میں جو ہے کیا کہتے ہیں جلن رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، کینہ کپٹ رکھتا ہو۔ جس دل میں گندگی بھری ہوگی اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے آئے؟ اللہ پاک، اللہ کے رسول پاک، ساری چیزیں پاک، اور جب دل ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں کینہ کپٹ سے ناپاک ہوگا تو اللہ رسول کی محبت ہمارے دل میں کیسے پیدا ہو؟ پھر یہ ہمارے اعمال قبولیت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ تو اگر ہماری کسی سے ناچاکی ہو گئی ہو، کبھی کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو اس کو جو ہے ہم معاف کرا لیں اور اللہ واسطے جو ہے ہم جو ہے سامنے والے کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ تم دنیا والوں پر رحم کرتے ہو، ہم تمہارے پر رحم کریں۔ کہ ساری جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی ہے اللہ نے مخلوق ہے، سب ساری اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا پریوار ہے۔ الخلق عیال اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں وہ آدمی زیادہ پسند ہے جو ہماری عیال کے ساتھ جو ہے زیادہ محبت کرنے والا ہو، زیادہ ہمدردی کرنے والا۔ اسی ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی جو ہے نافرمانی نہ کرے، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائے۔ اگر کوئی شخص ماں باپ کا بھی دل دکھانے والا ہے، ایسے لوگوں کی بھی اللہ پاک ایسے مقدس مہینے میں اور ایسے بابرکت مہینے میں اور ایسی جگہوں پر بھی جو ہے اللہ پاک اس کی جو ہے مغفرت نہیں فرماتا۔ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو جس طریقے سے جو ہے وہ روزہ اسی لیے تاکہ یہ ہمارا اندر کا جو معاملہ ہے، یہ ہمارا اندر کا دل صاف ہو جائے۔ غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جسمانی طہارت حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اندر کا معاملہ بھی صاف ہو جائے، اندر کی ہمارے جو دل کی جو غلاظت ہے وہ بھی صاف ہو جائے، ہمارے جو دماغ کے اندر جو غلاظت بھری ہوئی ہے وہ بھی غلاظت صاف ہو جائے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ صاف ہوئی اور پھر جو ہے ہم جو ہے پورے مہینے محنت کرتے رہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے روزوں کی، تمہاری نمازوں کی، تمہاری تلاوت کی، تمہارے صدقے خیرات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہ اس لیے جنت سے کروا رہے ہیں تاکہ اس کا بدلہ تمہیں کو عطا فرمائے، اس سے جو ہے اس سے تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ جو ہے یہ مہینہ جو ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ضرورتوں میں کام آنے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ابھی جو رمضان کے مہینے میں ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے اسلام کا یہ نظام نافذ فرمایا ہے تاکہ جو اللہ کے کمزور بندے ہیں، ہمارے جو کمزور بھائی ہیں، ہمارے جو کمزور رشتے دار ہیں، وہ سب کے سب جو ہے ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونے والے بن جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ 2.5% جو زکوٰۃ کا معاملہ رکھا ہے، یہ اتنا کافی ہے کہ اگر انسان پابندی کے ساتھ اور جوڑ کر کے ایمانداری کے ساتھ اگر زکوٰۃ ادا کرے تو کوئی بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے علماء کرام سے مشورہ کر کے ان سے مسئلہ معلوم کر کے کہ ہمارے پاس اتنا اثاثہ ہے، ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ہمارے گھر میں اتنے جو ہے نفر ہے، اتنے سدسیہ ہے، ان کا کتنا فطرہ بنتا ہے، ساری چیزیں جو ہے جوڑ کر کے معلوم کر کے ان کو جو ہے مستحقین تک پہنچانے والے بن جائیں تاکہ ہمارے جو کمزور بھائی ہیں، ہمارے جو غریب بھائی ہیں، ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ اور یہ ہمارا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے پتہ نہیں نمازیں قبول ہو
ہو کہ نہ ہو, روزے قبول ہو کہ نہ ہو, لیکن یہ عمل ایک ایسا ہے, صدقہ خیرات والا ایک عمل ایسا ہے, امت کے ساتھ ہمدردی کرنے والا یہ عمل ایسا ہے, اللہ فرماتا ہے, اللہ پاک جو ہے اس کی برکت سے اس کے جو ہے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی رسول, ان کے پاس ایک آدمی آیا, ان کے پاس سے مسجد میں آیا اور جو ہے اس نے نماز پڑھی, اللہ کے سامنے جو ہے رونے لگا. پوچھا بھائی کیا بات ہے, تمہیں کوئی دقت ہے, کوئی پریشانی ہے؟ کہا ہاں, ایک آدمی کا قرضہ ہم نے لیا تھا, اب اس کو جو ہے ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور جو ہے تو اسی کی پریشانی ہے. تو کہا چلو اسے تمہاری سفارش کرواتے, وہ تمہیں اور کوئی مہلت دیتے. کہا جیسا ہم اچھا سمجھے. اور وہ صحابی رسول اعتکاف کر رہے تھے, لیکن اپنا اعتکاف چھوڑ کر کے وہ جو ہے اس کی سفارش کے لیے جانے لگے. اس نے یاد دلایا کہ اے بھائی آپ تو اعتکاف میں ہیں. کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہم اعتکاف میں ہیں, لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بھائی کے کام میں چلے پھرے, قدم چلائے, اللہ پاک اس کو جو ہے کئی برس کے اعتکاف کا اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. ہم اپنے اعتکاف کی قضا پھر رکھ لیں گے, دوبارہ کر لیں گے, لیکن اگر ہم تمہارے کام کے لیے چلے, تمہارے کام کی تھوڑی سی محنت کر دی, تو یہ جو ہے کئی برس کے اعتکاف سے ہمارے لیے افضل ہو جائے گا. ہم نے کسی کی سفارش کر دی, کسی کا کام کر دیا, کسی کے ساتھ میں چلے گئے, کوئی بیمار ہوا اس کے ساتھ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اس کے ساتھ ہم اسپتال چلے گئے, اس کو اسپتال پہنچا دیا, یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. کوئی کمزور ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم بچے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کر دی, یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ گزرے ہیں, سلجوقی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے نیک بندے تھے, بادشاہ تھے. تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ شکار کے لیے تشریف لے گئے. سارا دن جو ہے گھومتے رہے, کوئی شکار نہیں ملا. تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے یہ غلطی کی کہ کسی کی جو ہے ایک اونٹنی تھی, اس کو انہوں نے جو ہے شکار کر لیا. سوچا کہ جو ہے یہ ایسے ہی اونٹنی جنگل کی, اور وہ کسی کی پالتو اونٹنی تھی, ان کو معلوم نہیں تھا. اب جب انہوں نے شکار کر لیا اور شکار جو ہے بنایا گیا, کھایا لوگوں نے, اور جب وہاں سے چلے تو جس کی وہ اونٹنی تھی وہ ایک بیوہ عورت تھی. اب اس کی جو اونٹنی جب شام کو جب واپس نہیں آئی تو بیچاری پریشان ہوئی. جس کے ساتھ چڑھنے کو بھیجا تھا چرواہے کو, اس نے جو ہے اسے جا کر کے پوچھا کہ بھائی ہماری اونٹنی کہاں گئی؟ تو کہا کہ جو ہے وہ تمہاری اونٹنی اب نہیں ملے گی. کہا کیوں؟ کہا کہ اس کو بادشاہ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کارندوں نے اس کو جو ہے پکڑ اس کا شکار کر لیا ہے. تو کہا اچھا ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے تو شوہر ملیں گے, ہم تو اکیلے طرح ہیں, اسی اونٹنی کے دودھ کو بیچ کر کے اور اس کو کچھ کھا پی کر کے اس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا, اب تو ہمارا وہ بھی چھن گیا. تو اس جو ہے بیوہ کے دل میں ایک بات آئی کہ چلو ہم چل کر کے بادشاہ سے بات کرتے ہیں. ایک بات اور بدلاتا چلو کہ اس زمانے کا دستور تھا کہ کوئی عام آدمی بھی, اس زمانے کے بادشاہ بھی اس طرح کے دل ہوا کرتے تھے, چونکہ ایک بزرگ بھی تھے, اللہ کے بندے تھے, تو اسے لوگ بے تکلف بات کر لیا کرتے تھے. بھائی مجھے جانا ہے بادشاہ سے, مجھے اپنی بات کرنی ہے, تو ان کے جو سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے وہ اجازت دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ بادشاہ سے ملاقات کر سکتے ہیں. آج کی طرح معاملہ نہیں تھا. تو بیوہ عورت جو ہے وہ گئی تو پتا چلا کہ بادشاہ کی سواری نکلنے والی ہے, اور یہ جو پل ہے اسی پل سے جو ہے بادشاہ کی سواری بھی نکلے گی. وہ بیوہ عورت وہیں پر کھڑی ہو گئی, اور جب بادشاہ کی سواری آئی تو اس نے کارندوں سے کہا کہ بھائی میں بادشاہ سلامت سے کچھ بات چیت کرنی ہے. انہوں نے اجازت دے دی. وہ بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ نے سوچا کہ شاید یہ کوئی غریب عورت ہے, یہ کچھ مدد مانگنے کے لیے آئی ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے, بتاؤ تمہیں کچھ مال دلوا دیا جائے, کچھ چیزیں دلوا دی جائے. تو اس عورت نے بیوہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ہم بھکار نہیں ہیں, ہم کوئی مانگنے والے نہیں ہیں, ہم تو تم سے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا سوال؟ کہا دیجیے ہماری ایک اونٹنی تھی, اسی پر ہمارا گزارا تھا, ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا, ہمارے یتیم بچے ہیں, اسی اونٹنی کی وجہ سے ہمارے بچوں کا گزارا ہوتا تھا, ہمارے بچے کہتے تھے. آپ کے کارندوں نے وہ ہماری اونٹنی شکار کر لی, اس کو کھا لیا ہے. اب یہ بتاؤ کہ جو ہے آج اسی پل پر تم فیصلہ کرو گے یا بس جو ہے پلسرات کے پل پر فیصلہ کرو گے؟ آج ابھی بتا دو. بادشاہ تھے لیکن اللہ کے نیک بندے تھے, ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, اس کو ہم دنیا میں ختم کر لیں.
کہ کاش اگر آخرت پرسرات میں ہم سے اگر پوچھو گے تو پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں رہے. قصہ مختصر یہ کہ بادشاہ نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کئی سو اٹھنیاں اس کو جو ہے کہ اس کو کئی سو اٹھنیاں اس کو خرید کر دے دی جائے اور اس کی جو جھوپڑی ہے اس کی جھوپڑی کو صحیح کر دیا جائے اور اس کو جو ہے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے, اس کے بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے. بادشاہ نے ان کی ذمہ داری تھی. اس جو یتیم عورت تھی اس کا جو ہے سارا دکھ درد دور ہو گیا. بادشاہ نے اس کے ساتھ ہمدردی کر دی. اب کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا سلجوقی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. جب اس بیوہ عورت کو پتہ چلا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو بڑا افسوس ہوا, اس کو بڑا صدمہ پہنچا کہ اتنا اچھا بادشاہ, اتنا نیک بادشاہ, اس نے ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی کی اور کیا کہتے ہیں کہ اس کو دکھ ہوا تو وہ ان کی قبر پر گئی. یہ ایک مسئلے سے ہٹ کر کے ہے, عورتوں کو قبر پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن ایک محبت کی بات ہوتی ہے. وہ عورت گئی اور جا کر کے اس نے وہاں پر جا کر کے دعا کی کہ اللہ سلجوقی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما دے, اس نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی تھی, پروردگار تو اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرما دے. اس زمانے میں ایک اور اللہ کے نیک بندے تھے, انہوں نے پوچھا, خواب میں دیکھا سلجوقی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں زیارت ہوئی, پوچھا سلجوقی کیا ہوا, تمہارے ساتھ کیا معاملہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا, کہا کہ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمایا, ہمارے اور اعمال کی طرف تو اللہ نے توجہ نہیں فرمائی, ہماری صرف ایک نیکی کام آ گئی, وہ جو بیوہ عورت تھی اس نے ہمارے لیے اللہ سے رو کر کے دعا کی تھی, وہ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ہماری مغفرت فرمائی. یہ ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا, کسی بیوہ, کسی یتیم, کسی بے سہارا کا سہارا بن جانا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ اللہ تو ہم اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے بچے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, ہمارا کوئی پڑوسی, ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی عزیز ایسا نہ ہو کہ وہ غربت کی وجہ سے, تنگی کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک نہ ہونے پائے. جس طریقے سے ہم اور چیزوں کا حساب لگاتے ہیں, سوچتے ہیں, اسی طریقے سے ہماری یہ بھی ذمہ داری کہ ہم یہ اس بات کا بھی ارادہ کریں, سوچیں, غور کریں, مشورہ کریں کہ بتاؤ کوئی رشتہ داری میں ایسا تو نہیں کہ جو ضرورت مند ہو, کوئی ہماری بستی میں ایسا تو نہیں کہ جو ضرورت مند ہو, کوئی ہمارے متعلقین میں, کوئی ہمارے دوست احباب میں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے گھر میں عید کی خوشیاں جو ہے اس میں کچھ دقت پیش آ رہی ہے, اس کے بچے کو کپڑا نہیں آ رہا ہو, اس کے گھر میں کھانے پینے کے سامان نہ آ رہا ہو. اس چیز کا ہم جو ہے جس طریقے سے اور چیزیں سوچتے ہیں, یہ بھی سوچیں اور سوچ کر کے نشان زد کر کے ان تک جو ہے امداد کی رقم, امداد کے پیسے, کھانے, کپڑے, یہ ساری چیزیں ان تک ضرور پہنچائیں. اور اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو یاد رکھیں کہ اگر ہمارے بچے اچھے کپڑے پہن کر کے گلی میں مستی کرتے ہوئے نظر آئے اور اگر کسی غریب کا بچہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا, اس غریب کے بچوں سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے, کسی یتیم کے بچے اپنے آنکھوں سے آنسو نکل آئے, کاش اگر ہمارے بھی باپ ہوتے, کاش ہمارے بھی بھائی ہوتے, کاش ہماری بھی ماں ہوتی تو ہم بھی اچھے کپڑے پہنتے, آج ہم بھی ان لوگوں کی طرح خوشیاں مناتے. اگر یہ سوچ کر کے کسی یتیم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو یقین مان لیجیے کہ جو ہے اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا نہیں پائے گا. ایک واقعہ ہے, میں بات ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں عید کے دن عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ. سارے لوگ جھوٹ در جھوٹ, قطار در قطار جو ہے عیدگاہ کے لیے تشریف لیے جا رہے ہیں. پیارے آقا بھی تشریف لیے جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے کنارے. آپ نے اس بچے کو اٹھایا, چوما, گلے سے لگایا, بیٹا کیا بات ہے, آپ نے اچھے کپڑے نہیں پہنے اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ہے یا رسول اللہ, ہمارے ابو نہیں ہے اور ہماری امی نہیں ہے اور میں چچا کے پاس رہتا ہوں, چچا نے بھی ہمارا خیال نہیں کیا, اس لیے سے ہمارے پاس نہ اچھے کپڑے ہیں نہ ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. لکھا ہوا کہ پیارے آقا عیدگاہ تشریف نہیں لے گئے, اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے. کہا کہ بیٹے آج سے محمد تیرا باپ ہے اور یہ عائشہ کریمہ ہے, اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. اس بچے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے اس کو نہلایا, دھلایا, اچھے کپڑے پہنائے. پیارے آقا اس کو اپنی گود میں لے جا کر کے جو ہے عیدگاہ تشریف لے گئے. اس لیے میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات بھی, اکثر بھی, میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ کوئی ایسا بندہ, کوئی ہمارا ایسا کلمہ کوئی بھائی نہ چھوٹنے پائے جو ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک نہ ہو, کھانے میں, پینے میں, چیزوں میں, پہننے میں, ہر چیز میں اپنے کمزور بھائیوں کا ہم ضرور خیال رکھیں گے انشاءاللہ.
اور اس کے بعد آخری بات ایک اور عرض کرنی ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے یعنی فطرہ جو 70 روپے علماء کرام نے طے فرمایا ہے تو اس کو عید کی نماز سے پہلے ہمیں ادا کر دینا ہے. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں میرے ساتھ ابھی نہیں عید کے دن ہی جو ہے دیں گے, جب اعلان ہوگا مسجد سے تب ہم جو ہے دیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے, اللہ واسطے دے رہے ہیں تو عید کے دن کا انتظار نہ کریں کہ صاحب اسی دن دیں گے, اس سے پہلے بھی دے دیں تاکہ جو ہے سہولت ہو جاتی ہے, ورنہ کوئی ادھر بلاتا ہے کوئی ادھر بلاتا ہے, اس میں پھر کہنا کہنی ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں نے ابھی زکوٰۃ کی رقمیں نہیں دی ہیں یا اور بھی چیزیں تو وہ ابھی جو ہے ابھی 4-6 دن باقی ہیں, اسی درمیان جو ہے وہ اپنے اپنے صدقات فطرات زکوٰۃ کی چیزیں رقمیں جو ہے الا کر کے جو ہے کسی غریب کو دے دیں. اور الحمدللہ اسی ضمن میں ہمارا ایک مدرسہ بھی ہے, آپ کی بستی میں مدرسہ چلتا ہے تو پہلے اپنی بستی والوں کا بھی ہے پر بستی کے مدرسے کا حق ہے, تو بستی میں جو مدرسہ ہے اس کی جو ہے خیرخواہی کے لیے اس کی آبیاری کے لیے ہمارا کچھ لگ جائے یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. اور مدرسوں میں بھی دیں اور محلے میں کوئی غریب کمزور ہو اس کو پہلے دیں, اسی لیے مدرسے والے ہم تو کہیں نہ کہیں سے جا کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے. کر کو بھائی ہمارے پاس مدرسے کے بچوں کے لیے یہ چیز ختم ہو گئی, یہ چیز دلوا دو, کوئی دلوا دیتا ہے. بہت سارے ایسے بھائی ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو بیچارے شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پاتے. اور ایک بات اور خیال رکھیں کہ اس طریقے سے یہ بتلایا گیا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب میرے ساتھ بھی کہیں مطلب ایسا واقعہ پیش آیا کہ صاحب وہ ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم دے دو. یہ بڑی بھونڈی بات ہے, یہ کسی کو ذلیل کر کے نہیں دینا ہے, ایسے اچھے انداز میں دینا ہے کہ بھائی ہم اپنے لیے کپڑا لائے تھے سوچا کہ جو ہے سوٹ آپ کے لیے بھی لے لیں, ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑا لائے تھے سوچا کہ آپ کے بچے کے لیے بھی ایک کپڑا لے آئے, ہم اپنے گھر میں کھانے پینے کے سامان لائے تھے سوچا چلو تھوڑا سا زیادہ لے لیں, آپ کو بھی دے دیں گے, آپ ہمارا ہدیہ قبول کر لیجیے. دل میں ہماری نیت ہو کہ ہم یہ جو ہے زکوٰۃ کی مد سے دے رہے ہیں یا فطرے کی مد سے دے رہے ہیں, دل میں ہماری نیت ہے, اللہ اس کو قبول کر لے گا. ہم کسی کو ذلیل کر کے نہ دیں, اللہ ہمیں دے رہا ہے بغیر مانگے دے رہا ہے, اور اللہ پاک کسی سے کہتا نہیں ہے, اور اللہ نے اگر ہمیں اس قابل بنا دیا ہے تو ہم سامنے والوں کو ذلیل نہ کریں. اللہ کا احسان مانیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم دینے والے بن گئے. اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے, ہماری یہ جو ریاکاری کے خلاف سے کہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر اللہ پاک کہیں ایسا نہ کہ ہم کو لینے والوں کی سب میں کھڑا کر دے, تو کتنی ذلت ہوگی. تو کسی کو ذلیل کر کے کسی کو جو ہے رسوا کر کے نہ دے, خاموشی کی چھاپ اچھے انداز میں. مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی کو کچھ دینا ہے, ہم خود نہ دے کر کے کسی دوسرے کا ہاتھ بھجوا دیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے دیا کسی نے لیا. ہمیں دینا بھی ہے اور مستحق تک پہنچانا ہے, اور کسی کو شرمندہ کسی کو ذلیل نہیں کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخری میں ایک بات اور سن لیں کہ انشاءاللہ مشورے سے یہ بات طے ہوئی ہے کہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ 9:15 بجے ہوگی, یعنی 8:45 پر. تو سبھی حضرات جتنے بھی ہیں